الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی ممبر پر رونق افروز برادر مکرم برادر اکبر حافظ امین رضوی صاحب وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام سادات کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکام در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمارے دین کی ضروریات میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہماری قبروں سے اللہ ہمیں اٹھائے گا، اور ہمارے ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہیں آج، اتنی ہی لکیریں اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھوں میں رکھے گا، یعنی لکیریں بھی کم نہیں ہوگی، جتنی پلک کے بال ہے اتنے بال ہی ہوں گے، اس سے نہ کم نہ زیادہ۔ یعنی یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد ہم ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، مرنے کے بعد ہمیں پھر اٹھایا جائے گا، اس لیے کہ جس نے پہلی مرتبہ ہمیں زندگی عطا کی ہے، دوسری مرتبہ زندگی عطا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں اٹھائے گا، قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی میں تمہیں پھر ملائیں گے اور اسی مٹی سے تمہیں پھر اٹھائیں گے۔ ہم اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جو قبروں میں دفن ہے وہ قبروں سے اٹھیں گے، جو جلا دیے گئے ہیں وہ وہاں سے اٹھائے جائیں گے، جن کو درندوں نے کھایا ہے اللہ اکبر ان کو وہاں سے اٹھایا جائے گا۔ گویا کہ جو جہاں ہے اللہ رب العزت اس کو وہاں سے اٹھائے گا، جن کی خاک ہواؤں میں بکھیر دی گئی ہے، جن کی خاک دریاؤں میں بہا دی گئی ہے، میرے اللہ کے لیے مشکل نہیں کہ اس کو جمع کرے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت سب کو واپس سے پیدا فرمائے گا اور اس کے بعد اللہ رب العزت ایک میدان میں سب کو جمع کرے گا۔ اس میدان کو میدان قیامت کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور میدان محشر کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کیفیت کا ذرا اندازہ تو کریں۔ میرے اور تمہارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میدان محشر ہوگا اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں، انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، سوا نیزے کا فاصلہ ہوگا، اور سورج آج چوتھے آسمان پر ہے، پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے، اس دن چہرے کی طرف سے چمکے گا اور سورج انسان کے بھیجے کو ایسے کھولا رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں جیسے پانی کھولتا ہے ویسے لوگوں کے بھیجے انسانی کھوپڑیوں کے اندر کھول رہے ہوں گے، انسانوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے، لوگوں کے بھیجے ناک سے بہ کر ان کے پیروں پہ گر رہے ہوں گے، کان سے بہ کر ان کے کانوں سے نکل رہے ہوں گے، زبان پیاس کی وجہ سے ان کے سینے پر لٹک چکی ہوگی، لوگ پانی کی وجہ سے بے چین ہوں گے، پسینے کی کیفیت کا عالم یہ ہوگا، پسینے کا حال یہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سید العالمین مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کریں جسے محشر کہتے ہیں، جسے قیامت کہتے وہ کیا ہے؟ سچے نبی صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کا پسینہ مردار سے بھی زیادہ اس میں بدبو آ رہی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کوئی ٹکنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک کسی کے منہ میں اس پسینے کی لگام ہوگی۔ جس کا پسینہ ہوگا اسی کے ساتھ اس کو گھیرے ہوئے ہوگا۔ انسان جہاں جہاں جائے گا اس کا پسینہ اس کے ساتھ ساتھ جائے گا، اور وہ قیامت کا دن کتنا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 50,000 سال کے برابر جو دن ہوگا، اس دن میں جو کم سے کم جس کو کھڑا کیا جائے گا
उस दिन किसी को बिठाया नहीं जाएगा, कोई बैठ नहीं सकेगा, सबको खड़े रहना पड़ेगा। उस दिन सब खड़े रहेंगे, मालदार लोग भी खड़े रहेंगे, गरीब लोग भी खड़े रहेंगे, मजदूर लोग भी खड़े रहेंगे, मालिक लोग भी खड़े रहेंगे, आका लोग भी खड़े रहेंगे, गुलाम लोग भी खड़े रहेंगे, बादशाह लोग भी खड़े रहेंगे, रियाया लोग भी खड़े रहेंगे। जरा गौर तो फरमाएं, वहां कोई आका और गुलाम नहीं होगा, वहां कोई बादशाह और रियाया नहीं होंगे, बल्कि ऐलान होगा लिमनिल मुल्क, आज किसकी हुकूमत है? तो खुद ही कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज वाहिदो कहार खुदा की हुकूमत है। अल्लाह अकबर। वहां डिग्रियां किसी के पास नहीं होगी, सब बगैर डिग्री के होंगे। वहां किसी के बदन पे कपड़ा नहीं होगा, सब के सब नंगे खड़े होंगे। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह, जब लोग नंगे बदन होंगे तो लोगों को शर्म नहीं आएगी, लोगों को हया नहीं आएगी। आका फरमाते, आयशा, लोग अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं पाएंगे, लोग मुतहज्जर हैबत में सिर्फ ऊपर की तरफ देखते होंगे, किसी को अपने आप को देखने की फुर्सत नहीं होगी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, वो कयामत का दिन जो 50,000 साल के बराबर होगा, जिसमें सब खड़े रहेंगे, उसमें कम से कम कितनी देर तक खड़े रहना पड़ेगा? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम से कम जिसको खड़ा किया जाएगा कियामत के दिन, वो 1000 साल तक खड़ा किया जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए। अल्लाह अकबर। कारोबार करते वक्त किराना दुकानों पर मिलावट करने वालों, झूठी कस्में खाने वालों, हराम कारोबार करके हराम लुक्मों को अपने गले के नीचे उतारने वालों, हराम लिबास पहनने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, जबान से झूठ बोलकर उसको गुनाह न समझने वालों, अल्लाह व रसूल के साथ नाफरमानी करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, अपनी बेटियों को, बहुओं को, बीवियों को बाजारों में पर्दा लेकर के घूमने वालों, वलीमों के अंदर बेटियों को बगैर दुपट्टे के और बगैर पर्दे के ले जाने वालों, जरा तसव्वुर तो करो, जरा गौर तो करो। कम से कम 1000 साल, यानी अल्लाह जिसको सबसे कम कयामत के दिन खड़ा करेगा वो 1000 साल होगा। 1 घंटा खड़े रह करके देखो, 2 घंटा खड़े रह करके देखो, 3 घंटा खड़े रह कर देखो। अपने एसी कमरे में 1-2 घंटा खड़े रहने में इतनी तकलीफ होती है, वो कयामत का दिन जिसमें सूरज सर पे होगा, अल्लाह अकबर, सूरज आग बरसा रहा होगा, जमीन तांबे की होगी, जमीन शोले उगल रही होगी, पसीना ही पसीना होगा, कोई दोस्त तो उस दिन नहीं होगा, ना माँ बेटे के काम आएगी, ना बेटा बाप के काम आएगा, ना भाई भाई के काम आएगा, ना दोस्त दोस्त के काम आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, उनके सिवा रजा कोई हामी नहीं जहां, गुजरा करे पिसर पे पिदर को खबर न हो। ये कयामत का मंजर है। अब इस कयामत के मंजर में जो मेरा अस्ल उन्वान है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। वो कयामत का दिन, अल्लाह अकबर, धूप ही धूप है, सूरज की किरणें लरजा रही है, पसीने से इंसान शराबोर है, सीने पे जबानें लटक चुकी है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, जितने तुम्हारे पक्के दोस्त हैं वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। औलाद काम नहीं आ रही है, खून के रिश्ते हरफे गलत की तरह मिट चुके हैं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। जिब्रील अमीन जैसी हस्ती का ये हाल है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर-थर कांप रहे हैं। जिब्रील में भी कलाम करने की हिम्मत नहीं है, फरिश्तों में भी कलाम करने की हिम्मत नहीं है, इल्ला मन अज़िन, मगर अल्लाह जिसको इजाजत अता करे। अल्लाह अकबर। ऐसे माहौल के अंदर एक उम्मीद, अब उम्मीद की किरण है। वो उम्मीद की किरण क्या है? मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक साया होगा, उस साये के सिवा कोई साया नहीं होगा। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के अर्श का साया होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श का साया होगा, खुदा के अर्श के सिवा कोई
سایہ نہیں ہوگا وہ میدان محشر ہے، اور عرش کے سائے میں اللہ کسی کو جگہ نہیں دے گا مگر یہ کہ اللہ جسے چاہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک حدیث دوسری حدیث پاک میں آیا 4 قسم کے لوگ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ایک حدیث میں آیا 3 قسم کے لوگ ہیں جنہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ ایسی ساری احادیث کو علامہ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس کی تعداد کل انہوں نے اپنے علم کے مطابق 70 بیان فرمائی ہے، حالانکہ اور بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر! اب ذرا غور فرمائیں، 70 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ یہ کہ 50,000 سال کا اتنا لمبا دن، 50,000 سال کا اتنا لمبا دن جس کو اللہ عرش کے سائے میں بٹھا دے گا، اس کا وہ پورا 50,000 سال کا دن ظہر کی 4 رکعت نماز کے برابر کر دیا جائے گا، اتنا مختصر کر دیا جائے گا۔ ادھر سب لوگ چیخ رہے ہیں، ادھر چلا رہے ہیں، ادھر آہو بکا ہے، ادھر لوگ پریشان حال ہیں، ادھر لوگ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، اور یہاں لوگ عرش کے سائے میں مزے لے رہے ہیں، عرش کے ٹھنڈک کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے اندر لطف لے رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا؟ اب وہ 70 کے 70 لوگ ہیں، اب وہ ان کے مختلف اعمال ہیں، وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنے وقت میں گنجائش کے مطابق میں آپ کے سامنے اب پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اللہ کرے ان میں سے کوئی ایک کام تو ایسا کر لو جس کی وجہ سے ہمیں بھی عرش کا سایہ مل جائے، اور اگر اللہ کرے وہ سارے 70 کام کر لو تو پھر کیا کہنے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر عرش کے سائے میں کون ہوگا اس کو بیان کیا، اور سب کو جمع کر کے وہ 70 کی تعداد پہنچی ہے، لیکن علم والے اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علم کے مطابق اتنا جمع کیا۔ اب میں آپ کے سامنے بالترتیب پڑھتا ہوں۔ خدا کے لیے ایمان لے آئے نا، ایمان لے آئے نا قیامت کے دن پر، ایمان لے آئے نا میدان محشر پر، تب اس کی تیاری کرو، عرش کے سائے میں جانے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کچھ لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے، لیکن عرش کے سائے میں سب لوگ بھی برابر نہیں ہوں گے۔ عرش کے سائے میں ان کے لیے نور کے منبر لگائے جائیں گے، یعنی ایک تو عرش کا سایہ ہے اور دوسرا نور کا منبر ہے، اور نور کے منبر پر ان کو بٹھایا جائے گا، اور وہ اس رعب کے ساتھ، اس شان کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ، اس وقار کے ساتھ بیٹھیں گے کہ انبیاء اور شہید بھی ان کے مقدر پہ رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یعنی یہ کون لوگ ہیں جہاں سب نفسی نفسی کر رہے ہیں؟ ان کو عرش کے سائے میں اللہ نے نور کے منبر پہ بٹھایا۔ دوسری حدیث میں فرمایا ان کے لیے یاقوت کا منبر لگے گا، تیسری حدیث میں فرمایا ان کے لیے یاقوت کی کرسیاں لگے گی، تیسری حدیث میں فرمایا ان کو اتنے نور میں ڈھانپ لیا جائے گا کہ اللہ کی انوار سے ان کے چہرے چھپ جائیں گے۔ جا کر کے ڈکشنری میں دیکھنا کہ رشک کسے کہتے، رشک کرنا کسے کہتے، کون رشک کرے گا؟ انبیاء۔ کون رشک کریں گے؟ شہید لوگ۔ مولا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ آج میدان محشر میں ان کے ٹھاٹ باٹ کتنے ہیں؟ اللہ فرمائے گا یہ کوئی میرا نبی نہیں ہے، نہ یہ کوئی ولی ہے۔ اب ذرا غور کریں، یہ ولی نہیں ہے، یہ نبی بھی نہیں ہے، اور رشک کون کر رہا ہے؟ نبی لوگ۔ وہ شہید بھی نہیں ہے، بستر پہ مرا ہے، اللہ کی راہ میں وہ لڑتے ہوئے نہیں مرا، بستر پہ مرا، آرام سے مرا، لیکن ٹھاٹ کیا ہے؟ عرش کا سایہ، نور کا منبر، عرش کا سایہ، یاقوت کا منبر، عرش کا سایہ، نور کی کرسی، یاقوت کی کرسی۔ پوچھا جائے گا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا حضور اس کا عمل کیا تھا، اس کو اتنی عزت کیوں ملی محشر میں؟ آقا فرماتے ہیں اس کا ایک عمل ہوگا، کیا؟ وہ ایک گاؤں کے نہیں ہوں گے، وہ ایک علاقے کے نہیں ہوں گے، وہ ایک خطے کے نہیں ہوں گے،
وہ ایک قبیلے کے نہیں ہوں گے، کاروباری کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی سمدھیانہ نہیں ہوگا، بھائی بھائی نہیں ہوں گے، وہ الگ علاقے کے، الگ خطے کے، الگ قبیلے کے ہوں گے، لیکن وہ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ مقام کیا ہے اللہ کے لیے؟ لیکن ایک بات بتاؤں، آج ہم اللہ کے لیے کسی سے محبت نہیں کر رہے ہیں۔ میں کڑوی کہوں تو معاف کیجئے گا، ویسے میری عادت ہی ہے کہ عادت پڑ گئی ہے حق کہنے کی۔ خون کی تاثیر حق کہنے پہ مجبور کرتی ہے، اسی لیے اپنے بھی خفا مجھ سے ہے، بیگانے بھی ہے ناخوش، میں زیر حلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ کوئی اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا کسی سے الا ماشاء اللہ۔ اب تو لوگ پیر سے بھی اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، اب تو لوگ استاد سے بھی اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، اب تو لوگ دوست بھی اللہ کے لیے محبت نہیں کرتے، کوئی کسی سے اللہ کے لیے محبت نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ پیر سے اس لیے محبت کی جاتی ہے، بعض پیروں سے اس کی شہرت زیادہ ہے اس لیے یہ میرا پیر ہے، یہ تعویذ دیتا ہے اس لیے میرا پیر ہے، اس کی دعا سے کاروبار میں برکت ہوگی اس لیے میرا پیر ہے، اس کی دعا سے میرے کارخانے بن جائیں گے اس لیے میرا پیر ہے۔ ظالموں، کارخانے، کاروبار اور دولت کے پجاریوں، کبھی کوئی کام اللہ کے لیے بھی کیا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے بتائیں تو صحیح، دوستی اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ مجھے چائے پلائے گا، دوستی اس لیے کی جاتی ہے یہ مجھے کھانا کھلائے گا، دوستی اس لیے کی جاتی ہے یہ برے وقت میں میرے کام آئے گا۔ بلکہ آج تو بڑی معذرت کے ساتھ میرے نوجوان بچوں، ہم کیا حالات سے گزر رہے، کتنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ آج کل تو خوبصورت لڑکوں سے دوستیاں لڑکے کرتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کر سکیں، ان کے ساتھ بدکاریاں کر سکیں، ان کے ساتھ بائک پر چپک کر بیٹھ کر کے اپنے نفس کی تسکین کر سکیں۔ یہ بات کہنے کا ہمیں شوق نہیں ہے، لیکن حق کہنے سے اللہ حیا نہیں فرماتا، حق کہنے سے اس کا رسول حیا نہیں فرماتا۔ اس لیے دیکھیں تو صحیح، وہ نوجوان اللہ اکبر جو قبول صورت نہیں ہے، اگرچہ ان میں پڑھائی کی بڑی صلاحیت ہے، اس میں ڈگریاں بھی موجود ہے، اس میں شرافت بھی موجود ہے، اس میں تقویٰ بھی موجود ہے، اس میں پرہیزگاری بھی موجود ہے، اس سے کوئی دوستی نہیں کرتا۔ دوستی ان سے کی جاتی ہے جن کے چہروں میں کشش ہے، جن کے جسموں میں کشش ہے، جن کے مالوں میں کشش ہے۔ اور وہ لڑکیاں دوسری لڑکیوں سے اس لیے دوستی نہیں کرتی کہ وہ قبول صورت نہیں ہے۔ ارے دوستی کے لیے قبول صورتی کی ضرورت کیا ہے؟ دوستی کے لیے تو کردار کی ضرورت ہے، دوستی کے لیے تو تقوی کی ضرورت ہے، دوستی اور پیار کے لیے تو اللہ پر صاف دلی کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو دیکھو، تم خوبصورت لوگوں کو جنس کی تسکین کے لیے دوست بناتے ہو، اور حضرت فاروق اعظم نے بلال جیسے کو کہا، یا سیدنا بلال تو میرا سردار ہے، لوگ چہرے دیکھتے ہیں میں تیرا عشق والا دل دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنا سیکھو۔ مقرر سے محبت کر رہے ہو نا کیونکہ وہ تقریر اچھی کرتا ہے، اللہ کہاں ہے؟ بتاؤ، یہ مقرر پیارا، وہ مقرر پیارا، وہ تقریر سے محبت ہے، اس میں اللہ کے لیے کچھ ہے؟ بتاؤ۔ سیٹ سے محبت کرے کیونکہ بیچ میں دولت سبب ہے، اللہ کے صرف اللہ کے لیے۔ جب صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے آدمی تو غریب اور امیر نہیں دیکھتا، جب صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو کالا اور گورا نہیں دیکھتا، صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو ان پڑھ اور پڑھا لکھا نہیں دیکھتا، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو نہ بلڈنگ والا دیکھتا ہے نہ فٹ پاتھ والا دیکھتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے نہ تو تقوی والا دیکھتا ہے نہ پاپی دیکھتا ہے۔ اسی لیے تو دیکھو وہ اولیاء اللہ جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، ایک شرابی شراب پی کر کے پڑا ہوا ہے گٹر کے کنارے، توجہ، اللہ کے لیے محبت کس کو کہتے؟ دیکھ رہے ہیں، ایک شرابی گٹر کے کنارے پڑا ہوا ہے اور زبان سے کہہ رہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا ولی جا رہا ہے، اللہ کے ولی نے اس کے منہ پہ پانی ڈالا، اور ناپاک شراب پی کر کے ناپاک منہ سے میرے پاک اللہ کا نام لینے والے، تو نام تو اللہ کا لے رہا ہے نا، میرے یار کا، میرے دوست کا، ذرا میں تیری زبان تو پاک کر دوں۔ منہ پہ پانی ڈال کے چلے گئے۔
جب ہوش آیا نشہ ختم ہوا, وہ پوچھا کہ میرے منہ پہ پانی کس نے ڈالا؟ وہ بولے وہ جنید بغدادی نے ڈالا, کیونکہ تو شراب میں لت پت تھا اور اللہ اللہ کہہ رہا تھا. اس کو غیرت آئی کہ میرے یار کا نام ناپاک زبان سے کیسے لے رہا ہے. اس نے کہا زبان, میری زبان جنید نے دھلی. کہاں؟ کہ آج کے بعد اللہ کی قسم شراب نہیں پیوں گا. تو غیب سے آواز آئی, میری غیرت پر میرے یار نے تیرا منہ پاک کیا, یار کی غیرت پر میں نے تیرا دل پاک کر دیا. دیکھیے اللہ کے لیے محبت کرو. انعام کیا ہے؟ میدان محشر میں نور کے ممبروں پہ بٹھائے جاؤ گے. پہلی بات تو محبت ہی گئی, محبت نہیں ہے. میاں بیوی میں محبت نہیں ہے. آئیے اللہ کی محبت پر پیار کرنے کا طریقہ. ابھی آنے والا موسم حج ہوگا, موسم قربانی ہوگا. ابراہیم خلیل اللہ کے تذکرے ہوں گے. اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے ذرا دیکھیے. حضرت خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم ابو الانبیاء ہیں, نبیوں کے بابا ہیں, بانی کعبہ بھی کہہ لیں, اس اعتبار سے کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب کعبہ اٹھا لیا گیا تو پھر سے کعبے کی بنیاد رکھی. نشاط ثانیہ ہوئی کعبۃ اللہ شریف کی بنیادوں کی. اللہ اکبر. حضرت خلیل کے متعلق فرشتوں نے کہا مولا تیرا ابراہیم تجھ سے پیار کتنا کرتا ہے؟ تو جواب آیا اتنا کرتا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی اتنا پیار نہیں کرتا. فرشتوں نے کم چیک کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے میں جاؤ چیک کرو. تو حضرت خلیل کے گھر کے قریب آئے اور کیا بن کر آئے؟ فرشتے آئے منگتوں کے بھیس میں, جسے آپ بھکاری کہتے ہیں. لیکن میں نہیں کہوں گا فرشتوں کے لیے وہ الفاظ, لیکن سمجھ گیا آپ, منگتوں کے بھیس میں آئے, لباس پھٹے پرانے. فرشتے جو چاہے بھیس بنا لیں, فرشتے جو چاہے شکل اختیار کر لیں, فرشتے جو چاہیں جسم کی ساخت بنا لے, اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے. آئے اور انہوں نے پڑھنا شروع کیا, اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کیا. اللہ کی تسبیح, اللہ کی تسبیح. خلیل علیہ السلام گھر میں بیٹھ کر وہ تسبیح سن رہے تھے. باہر نکل آئے. یہ منگتے تھے, یہ نہیں دیکھا کہ منگتے ہیں. توجہ, اللہ کی بنیاد پر محبت, اللہ کے لیے محبت کی مثال دے رہا ہوں, توجہ کرنا. اللہ کے لیے محبت کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں دیکھا کہ یہ منگتے ہیں, منگتوں کے روپ میں ہیں. کہا ادھر آؤ, ادھر آؤ, میرے مہمان بنو, میرے دسترخوان پہ بیٹھو. تم میرے یار کا ذکر کتنا اچھا کرتے ہو. یہ اتنا اچھا کیا, ایک بار ذرا سناؤ گے یہ تسبیح اور پڑھ کے سناؤ گے؟ جو ہم تراویح میں پڑھتے ہیں نا, تسبیح بڑی لمبی ہے, اس لیے مجھے پہلے ایک گھنٹے کا وقت ہے, میں اپنے گھنٹے بھر میں پورا کروں گا گفتگو کو, بات پوری کروں گا. تو اس لیے میں بار بار وہ تسبیح پڑھوں گا تو لمبا ہو جائے گا. لیکن آپ جانتے ہیں وہ تسبیح جو پڑھی گئی, اللہ اکبر, اللہ کی پاکی بیان کی. ایک مرتبہ اور سناؤ. انہوں نے کہا میں ایسے نہیں سناتے, اگر تم سننا چاہتے تو اس کے عوض کیا دو گے؟ اس کے عوض کیا دو گے؟ دیکھو اللہ سے محبت. ہم اللہ رب العزت کے لیے دیتے کیا ہیں بھائیوں؟ ہم اللہ کے لیے کسی سے کیا محبت کریں گے؟ ہم اللہ کے لیے اللہ سے محبت نہیں کرتے. میرے جملے پر گھر جا کے غور کرنا. ہم اللہ کے لیے اللہ سے بھی محبت نہیں کرتے. ہم لوگ بہت خود غرض لوگ ہیں, اپنے سے محبت کرتے. ابھی پتہ چلے گا. اللہ کے بندے سب کہلاتے ہیں, بنے اپنے نفس کے بندے, خود کے بندے بنے ہوئے ہو. جس دن اللہ کے بندے بنو گے دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. جیسے غوث اعظم کے قدموں میں تھی, جیسے غریب نواز کے قدموں میں تھی, جیسے خواجہ دانا کے قدموں میں تھی, جیسے داتا علی حجویری کے. سب کو قدموں میں جھکانا چاہتے ہو, اللہ کے بندوں کے قدموں میں دنیا جھکتی ہے. بندوں کے قدموں میں دنیا نہیں جھکتی. ہم بندوں کے بندے بنے, اللہ کے بندے کب بنے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی قدر کیا کی؟ بولو اللہ کے نام پر بھکاری جب مانگتا ہے تو دیتے کیا ہو؟ جو خود پہن کر تھک جاتے وہ پھٹا اللہ کے نام پہ دیتے ہو. یہی ہے نا, یہی اللہ کی قدر ہے. جو خود پہن کر تھک جاتے ہو نا وہی پھٹا ہوا اللہ کے نام پہ. کبھی کسی فقیر کا ہاتھ پکڑ کے بھی مال میں لے گئے ہو کہ میں 17,000 کا جوتا پہنتا ہوں, یہ فقیر کو بھی اللہ کے نام پہ 17,000 کا پہناؤں, کہ کبھی کیا ہے؟
ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کوئی نہیں اٹھا پائے گا ہاتھ، مجھے پتا ہے، نہیں اٹھا پاؤ گے میرے بھائی۔ اپنا حال اتنا برا ہو گیا ہے نا اللہ کی محبت کے معاملے میں کہ ہم نعت خواں کو بھی اگر نوٹ دیتے نا تو وہ چیک کر کے دیتے، جو کہیں نہیں چلے گی وہ اس کو دے دو، یہ حال ہے۔ بڑی معذرت، کچھ لوگ دیتے ہیں کڑک کڑک، الگ بات ہے، وہ بھی یہ جو لگے ہوئے نا یہ تو اس میں کہ ذرا نظر آئے کہ میں بھی لٹا رہا تھا، اللہ ماشاء، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا۔ ہم نے اللہ سے محبت کی ہی نہیں جیسا کہ کرنا تھا۔ کبھی اللہ سے محبت کر کے دیکھی اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کر کے دیکھی، پھر زندگی کا لطف دیکھ، زندگی کا بھی لطف ہے، اور پھر میدان محشر میں نور کا منبر ہے جس پر انبیاء رشک کر رہے ہیں، جس پر شہداء رشک کر رہے ہیں، جس پر اولیاء رشک کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا آپ روزانہ نئے کپڑے، سنیوں کو یہ پتا ہے کہ غوث پاک روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور اتنے مہنگے پہنتے تھے کہ بادشاہ بھی اتنا مہنگا نہیں پہنتا تھا، بس اتنا یاد ہے، اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ یاد نہیں ہے، پس منظر یاد۔ روزانہ نئے اتنے مہنگے اس لیے پہنتے تھے کہ بادشاہ بھی اتنے مہنگے نہیں پہنتا تھا کہ آج میں پہنوں گا اور کل کسی فقیر اور غریب کو اسی بہانے سے پہنا دوں گا۔ آج میں نے پہنا ہے نا، کل میرے بہانے اس کو پہنا، اس کو پہنانے کے لیے میں پہن رہا ہوں، یہ فلسفہ یاد ہی نہ رہا۔ قیمتی کپڑے تو قادریوں نے اس لیے پہن لیے کہ غوث پاک پہنتے تھے، لیکن دوسری بات ہی نہیں یاد رہی کہ ایک دن پہنا دوسرے دن کسی فقیر کو پہنا، ایک دن پہنا دوسرے دن کسی غریب کو پہنایا۔ ایک مرتبہ امامہ باندھ رکھا تھا، 70,000 درہم کا تھا وہ امامہ، ادھر باندھ کے گھر سے نکلے، ادھر کوئی آ کے کہتا ہے سرکار میری بیٹی کی شادی انتظام نہیں ہوا، اتار کر کے دے دیا، یہ 70,000 کا ہے، جا اپنی بیٹی کی شادی شان سے کر لے۔ اللہ کے لیے محبت، پھر اللہ کے لیے محبت بڑی چیز ہے، اللہ کے لیے محبت ہم وہ بھول گئے۔ نماز تو پڑھ رہے ہو، نماز بھی اللہ کے لیے نہیں ہو رہی، روزہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہو رہا، اللہ ماشاء، گنیے انگلی پہ گنیے، جانچیے اپنے آپ کو۔ میں یہ طے کرنے نہیں آیا کہ کون کیا کر رہا ہے، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا نہ بن۔ تقریریں بھی مجھ جیسے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ اگر تقریریں اللہ کے لیے ہوتی تو اتنا بڑا مجمع جمع انقلاب کیوں نہیں آتا؟ کچھ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ نذرانہ ملے، جو نہیں لے رہے ہیں ان کے دل میں یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ یار دیکھو یہ نذرانہ نہیں لیتے، یہ کتنے مخلص ہے، وہ بھی اللہ کے لیے نہیں۔ جو مانگ رہا ہے وہ تو بھکاری ہو ہی گیا، جو نہیں لے رہا ہے وہ بھی تو اللہ کے لیے نہیں، وہ بھی تو سوچ رہا ہے کہ میری تعریف ہو۔ تقریر کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ یار ذرا حافظ امین کہے تو صحیح کہ آج کیا گفتگو کی، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوا تو وہ امین کے لیے ہو، خالق امین کے لیے کیا ہے؟ چند لوگ سبحان اللہ کہہ کر داد دے دے، کوئی فریاد دے دے، بتائیں تو صحیح کتنے قیمتی کام کر رہے ہیں لیکن نیت کہاں ہے؟ اللہ کے لیے کیا کیا آج تک کیا کیا ہے اللہ کے لیے؟ گھر سے نکلے تو یہ سوچ کر کے نکلے نا، اللہ اکبر، کہ چلو ذرا تقریر میں چلے جائیں گے، 2-4 شعر پڑھ دیں گے، 50 روپے مل جائیں گے تو موبائل ریچارج کر لیں گے، تو اللہ کے لیے کہاں ہو؟ لا الہ الا اللہ، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو مقام احتساب ہے۔ ہم نے اللہ کے جس کے نبی کی زبان سے کہلوایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، حبیب آپ کہیے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جینا بھی اللہ کے لیے ہے، مرنا بھی اللہ کے لیے۔ یہاں تو جینا بھی اپنے لیے، مرنا بھی اپنے لیے، اسی لیے مر جاتے ہیں تو ہڈیاں بھی پگھل جاتی، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ حضرت خلیل نے فرمایا پڑھ میرے رب کا نام، میرے رب کا نام پڑھ۔ وہ کہا کیا دو گے؟ کہا جتنے مویشی ہے، جتنے جانور ہے، سب تجھے دے دے، پڑھ تو صحیح۔ جب پڑھا تو اتنا لطف آیا، ہائے ہائے ہائے۔ وہ کہا کہ ایک بار اور سنا دے۔ کہا ساری دولت تو دے دی، اب کیا دو گے؟ تو کہا یہ ساری دولت سنبھالنے کے لیے کوئی تو لگے گا نا، نگران لگے گا نا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں خادم بن کر، مجھے اپنا بنا لو لیکن یار کا نام سناتے رہو۔ یہ کیفیت ہے، یہ اللہ کی، اللہ کے لیے محبت۔ ایک بزرگ
شیخ ہاشم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے لیے محبت کی مثال سمجھا رہا ہوں. اللہ کے لیے محبت کسے؟ ایک بزرگ تھے شیخ ہاشم جنہوں نے سب سے پہلی خانقاہ قائم کی. خانقاہ سب سے پہلے باضابطہ خانقاہ کا قیام کرنے والے حضرت شیخ ہاشم رحمت اللہ علیہ. ایک مرتبہ جنگل سے جا رہے تھے, ایک آدمی ملا. توجہ کرنا, اللہ کے لیے محبت کسے کہتے ہیں. ایک آدمی ملا, انہوں نے ملاقات کی, یوں گلے ملے, مصافحہ کیا, خوب ہنس ہنس کے بات کی, اپنا کھانا ان کو کھلا دیا, اچھا چلو چلتے ہیں. مریدوں نے پوچھا حضرت وہ کون تھا جس سے اتنا دل لگی کی, اتنی ملاقات کی, اتنے پیار سے باتیں. کہا میں اس کو نہیں پہچانتا. میں اس کو نہیں پہچانتے. ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں پرانی ملاقات ہے. جب اس کو پہچانتے نہیں تھے, جانتے نہیں تھے, تو اتنا پیار کیوں دیا؟ کہا کچھ نہیں جانتا نا, لیکن اتنا تو جانتا کہ میرے یار کا بندہ ہے. اس سے بڑھ کر اور نسبت کیا چاہیے؟ بس میرے یار کا بندہ, اس سے بڑھ کر کے مجھے نسبت اور کیا چاہیے؟ یہ ہے اللہ کے لیے محبت. ہم تو تعلقات نبھاتے ہیں, اللہ کے لیے کبھی پیار کر کے دے. اور جو اللہ کے لیے پیار کرتا ہے اس کو عرش کا سایہ ملے. دوسرا نمبر, جس کو عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت کے دن. دوسرے نمبر پر وہ بندہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے. جو لوگ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, اللہ ان کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے. بہت آسان چیزیں بیان کر رہا ہوں, کوئی مشکل نہیں ہے. ہو سکے تو کھلاؤ, اور مسلمان کو بھی کھلاؤ اور کافر کو بھی کھلاؤ. اپنے کو بھی کھلاؤ اور بیگانے کو بھی کھلاؤ. ایک حضرت خلیل اللہ کی یاد آ گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا. یہ دروازے لگا کے چپکے کھانا, یہ آج کی بدعت ہے. ہمارے یہاں تو ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کو لے کر کے کھاؤ, ساتھ میں بیٹھ کر کے. اور حدیث پاک میں ہے جو کھانا مہمانوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے قیامت کے دن اس کا حساب نہیں ہوگا. جو کھانا سحری میں کھایا جاتا ہے روزے کی نیت کے لیے, اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا. جو کھانا افطار میں کھایا جاتا ہے روزہ شروع یعنی روزہ افطار کرتے وقت, روزہ کھولتے وقت, اس کھانے کا حساب نہیں ہوگا. ابراہیم خلیل 12 کوس تک جاتے تھے مہمان ڈھونڈنے کے لیے اور ان کو لے کر کے کھاتے. ایک دن کھانا کھا رہے تھے, ایک بندہ آ گیا, آ کر کے کہا ابراہیم کھانا دو. کہا تو کافر ہے, ہم تجھے نہیں دیں گے. وہ تو چلا گیا. جب چلا گیا تو ندا آئی, میرے خلیل کیوں واپس کر دیا, کیوں نہیں کھلایا؟ تو جواب دیا مولا کافر تھا. کافر تھا لیکن میرا بندہ تو تھا نا. کافر تھا مگر میرا کیا عمر تھی اس کی اتنی, کہ اتنے سالوں سے میں کھلا رہا ہوں, ایک ٹائم تو کھلا دیتا تو کیا ہوتا. بھائی یہ مذہب یہ ہے. نفرتوں کے دور میں جبکہ پوری دنیا نفرتوں کی آگ اگل رہی ہو, مصطفیٰ جان رحمت کی اس تعلیم پر عمل کرو گے تو آج بھی دنیا اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائے. اسی لیے دیکھو سرکار غریب نواز کے یہاں لنگر, غوث پاک کے یہاں لنگر, صابر پاک کے یہاں لنگر, بابا فرید کے یہاں لنگر, یہ سب لنگر لٹا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کھانا کھلانے والے کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دیا ہے. ولی زمین کے اوپر تھے تب بھی کھلا رہے تھے, زمین کے اندر چلے گئے تب بھی کھلا رہے ہیں. اور ہندوستان میں جو لنگر تقسیم ہوتا ہے اس لنگر کے اندر گوشت نہیں ملایا جاتا. جو سرکاری ولیوں کی جو درباری لنگر ہے نا, غریب نواز کا جو درباری لنگر ہے, اس میں گوشت نہیں ملایا جاتا. جو لوگ اپنے طور پہ انفرادی طور پہ لوگ کرتے ہیں وہ کچھ بھی پکاتے ہیں, لیکن جو آفیشیلی طور پہ غریب نواز کی خانقاہ کا لنگر ہے اس میں کبھی گوشت نہیں ملایا جاتا. کیوں؟ کیونکہ ہندوستان میں کچھ مذہب کے لوگ گوشت کھاتے ہیں, کچھ نہیں کھاتے. گوشت صرف اس لیے نہیں ملایا جاتا, ورنہ ہمارے ہاں گوشت ملا ہوا کھانا سارے کھانوں کا سردار ہے, مگر لنگر میں غریب نواز کے گوشت اس لیے نہیں ملایا جاتا کیونکہ ہندوستان میں کئی قومیں رہتی ہے, کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے. اگر ملا دیا جائے گا تو جو نہیں کھاتے ان کا کیا؟ اس لیے غریب نواز کے لنگر میں ایسا لنگر بنتا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کھا لے, وہیں پر اس کا انکار کرنے والا بھی کھا سکتا ہے. غور فرمائے نا, توجہ فرمائے نا, غور کیجئے. یہ اللہ کے لیے محبت ہے, کہ کچھ بھی ہے منکر ہے مگر ہے تو اللہ کی مخلوق. یہ اللہ رب دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ اخلاق کا حکم دیا گیا. تو فرمایا جو غریب جو
भूखों, अच्छा गरीबों को नहीं कह रहा हूं, जो भूखों को खाना खिलाएगा उसको कयामत के दिन अर्श का साया अता किया जाए। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तीसरा बंदा, अगर मैं जो वो तरतीब नंबर की भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाइएगा, जरा जहन में रखिएगा, क्योंकि बोलते बोलते बात जहन से निकल जाती है। तो मैं सही कह रहा हूं तीसरे नंबर पर? पहले नंबर पर कौन? जब यही भूले तो अब घर पर क्या याद रखेंगे? तकरीर एक ही पे खत्म होनी चाहिए थी ताकि आपको याद रहे। बोलो भाई, बोल सकते हो तो बोल दो, पहले नंबर पे कौन? अल्लाह के लिए। मिल के कहो, अल्लाह के लिए। आज से करोगे अल्लाह के लिए मोहब्बत? हाय, मुझे यहां मेरे इमाम आला हजरत याद आए। मेरे इमाम कहते हैं, मैं अपनी बीवी से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि वो मेरी बीवी है, मुस्तफ़ा रजा और हामिद रजा से इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि वो मेरे बच्चे हैं, बल्कि इनसे मोहब्बत इसलिए करता हूं कि मेरे महबूब ने हुक्म दिया है मोहब्बत करने का। ये अल्लाह वाले लोग थे। क्या लोग थे ये लोग। बहरहाल, तो पहले नंबर पे जिसको अर्श का साया मिलेगा कौन? बोले भाई। नंबर 2, भूखों को खाना खिलाओ, अल्लाह तौफीक दे, खिलाओ, जितना खिला सकते हो खिलाओ। नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कौन सा खुश नसीब बंदा है जिसको अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमा। आका इरशाद फरमाते, मेरे उम्मती को जो मुसीबत में देखे और उसकी मुसीबत को दूर कर दे, अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। किसी को मुसीबत में देखो, मुसीबत दूर कर दो। हत्ता के किसी के पैर में अगर कांटा देखा, कांटा निकाल दिया, अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा। किसी को देखा कि बोझ उठा रहा है और उससे बोझ उठ नहीं रहा है, फरमाया अल्लाह, और आपने उठा दिया, अल्लाह उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। आका के किसी भी उम्मती को मुसीबत में देखो, यहां तो मुसीबत में देखकर मुसीबत दूर करना तो दूर की बात है, हम तो चाहते हैं कि लोग मुसीबत में मुब्तला हो जाएं, लोग मुसीबत में गिरफ्तार हो जाएं। याद रखना अल्लाह के बंदो, रसूलुल्लाह के किसी उम्मती को मुसीबत में गिरफ्तार करने की कोशिश मत करना, अल्लाह के किसी बंदे को मुसीबत में गिरफ्तार करने की कोशिश मत करना, और कोशिश करना तो दूर की बात, किसी को मुसीबत में देखकर कभी खुश मत होना, वरना फरमाया गया जो मेरे किसी उम्मती को देखकर मुसीबत में खुश होता है, अल्लाह उस वक्त तक उसको मौत नहीं अता फरमाएगा जब तक उस मुसीबत में उसको गिरफ्तार न कर दे। यहां तो किसी को कैंसर में देखते हैं तो कहते हैं अच्छा वो मर रहा है, खबीस बहुत लोगों को परेशान करता था, आज अपने नतीजे पे पहुंचा। नहीं भाई, किसी को मुसीबत में देखकर खुश मत होना, वरना तुम उस मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। मुसीबत में देखो तो मुसीबत दूर करने की कोशिश करो, जिस तरह भी कर सकते हो। मुसीबत क्या क्या चीज है। अगर किसी की बेटी को रिश्ते नहीं आते, हम सब अपने दिमाग पर टेंशन ले कि उसकी बेटी को किसी तरह रिश्ता आ जाए, उसकी मुसीबत दूर हो जाए, उसकी तकलीफ दूर हो जाए, उसका बच्चा बिगड़ा हुआ है, उसको संवारने के लिए कोशिश करो कि किसी तरह उसकी ये मुसीबत दूर हो जाए। उसके घर में परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, मसाइल है, उसको हल करने की कोशिश करो, मुश्किलात लोगों की दूर करने की कोशिश करो। अल्लाह तुम्हें क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमाएगा। हत्ता के मेरे भाई, अगर किसी के गाल पे मक्खी बैठ गई है तो हो सकता है उसकी वो मक्खी हटा दो, किसी के नाक पे मक्खी बैठी है तो मक्खी हटा दो, किसी के रास्ते में पत्थर है तो पत्थर हटा दो, किसी के रास्ते में कांटे हैं तो कांटे हटा दो, मुसीबतें दूर करने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर। चौथे नंबर पर मेरे और तुम्हारे सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसान बता देता हूं, ये सबसे आसान है, मुझे आसान लगा। जब सख्त सर्दी हो, जब सख्त सर्दी हो, पानी में हाथ डालने को जी नहीं चाहता हो और दिल चाहता हो कि यार पानी बहुत ठंडा है यार, और पानी गर्म नहीं मिल रहा है, ठंडा ठंडा पानी है, सफर का माहौल है या ठंडक का माहौल है, ऐसे में वुजू करना बहुत तकलीफ दे हो रहा हो, इस्तिंजा की हाजत हो, और उस वक्त नमाज का टाइम भी ना हो, नमाज का टाइम नहीं है, कोई इबादत का टाइम नहीं है, लेकिन बावुजू रहना सुन्नत है, बावुजू रहना सुन्नत है। यानी बहुत तकलीफ है वुजू करने में कि भाई कैसे वुजू करे। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐसे माहौल में जबकि वुजू करने को दिल ना चाह रहा हो, ठंडक का माहौल हो, तकलीफ का माहौल हो, और ऐसे में जो अल्लाह की रजा के लिए वुजू करता है, अल्लाह उस बंदे को भी क़यामत के दिन अर्श का साया
عطا فرمائے گا, وہ بھی عرش کے سائے میں رہے گا. اللہ اکبر. وضو کے کیا کہنے, آج کل تو لوگ نماز نہیں پڑھتے. اب میں وضو کی فضیلت کیا بیان کروں, لیکن عنوان آ گیا تو عرض کروں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں, لوگ کہتے ہیں نا مجھ پہ جادو ہو گیا, جنات نے اثر کر دیا, آصف نے ایسا ویسا الا فلاں. آسان طریقہ جنات سے بچنے کا, جادو سے بچنے کا, بھوت پریت سے بچنے کا آسان طریقہ میرے آقا کے فرمان کا مفہوم ہے, جو باوضو رہتا ہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ رہتا ہے. وضو کرنا اللہ کے قلعے میں پہنچ جانے کے برابر ہے. مجھے بتاؤ, جب کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے تو کیا اس پر کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ جب دنیا کے بادشاہ کے قلعے میں جو چلا جائے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے اس کو کوئی تکلیف کیسے پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے باوضو رہو. باوضو رہنے کی برکت حدیث پاک میں آتا ہے, جو باوضو رہتا ہے فرشتوں کو اس کا دوست بنایا جاتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اسے وسوسے سے بچایا جاتا ہے. جو باوضو رہتا ہے اس کو نیکیوں کی توفیق عطا کی جاتی ہے. جو باوضو رہتا ہے اس کو عبادت کی لذت عطا کی جاتی ہے. باوضو رہنے والا اگر بستر پر بھی مرے تو اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. باوضو رہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے, وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے جاتا ہے. باوضو رہنے کی بڑی برکت ہے. بلکہ ایک بات بتاؤں, باوضو رہنے والوں کو اللہ بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. آقا کریم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, شب معراج جب میں جنت میں چل رہا تھا, جنت کی سیر کر رہا تھا, تو میں نے اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا. سورت والوں اس پر بنتا تھا کہ سارے سنی سبحان اللہ کہہ دیں. ایسے یہ بات نہیں جمتی, جہاں کہنا ہے وہاں کہتے نہیں, اور کہلوا کر ہم نے آپ لوگ کو اتنا بگاڑ دیا, جب تک کہو آپ لوگ کہتے ہیں. بھائی کہیں تو سوچو کہ کہیں کہنا چاہیے, کتنی بڑی بات ہے. کیا سرکار فرما رہے, میں شب معراج جب جنت کی سیر کر رہا تھا تو میں نے اپنے آگے آگے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سنا. اس پر کہنا بنتا ہے. کیوں؟ مسلمانوں, ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ وہ نبی صرف ہمارا چہرہ ہی نہیں جانتے, آواز ہی نہیں پہچانتے, وہ ہمارے چہروں سے ہمیں صرف نہیں پہچانتے, صرف آواز سے نہیں پہچانتے, صرف نسب سے نہیں پہچانتے, صرف باپ اور ماں سے نہیں پہچانتے. وہ نبی ہمیں اتنا پہچانتے ہیں کہ کس امتی کے قدموں کی آہٹ کی کیسی آواز نکلتی ہے آقا یہ بھی جانتے ہیں. بھائی نبی اپنے کتنے باخبر ہیں کہ معلوم ہے کہ یہ ابو بکر کے قدموں کی آہٹ نہیں ہے, یہ میرے بلال کے قدموں کی آہٹ ہے. اور نبی کے سننے کی شان کیا ہے, جنت میں گھومتے ہوئے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن لیں. بولو قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے؟ کتنے لوگ چل رہے ہیں ادھر روڈ کے اوپر, ادھر سنائی دے رہی ہے؟ نہیں نا. جب بازو میں چلنے والوں کے قدموں کی آہٹ اتنی دور سے سنائی نہیں دیتی, 10-20 فٹ سے, حضور 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے قریب جنت میں سیر کر رہے ہیں اور مکے میں چلنے والے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن رہے ہیں. سن رہے, پہچان. یار جو قدموں کی آہٹ سنتا ہو, کیا وہ مائک میں پڑا ہوا صلاۃ و سلام نہیں سن سکتا؟ ذرا غور تو فرمائے نا. اور پہچانتے کتنا ہے؟ بلال ہم نے تیرے قدموں کی آہٹ سنی. اب بلال سے پوچھا, بلال وجہ کیا ہے؟ حالانکہ جو قدموں کی آہٹ جانتا وہ یہ بھی تو جانتا ہے نا کہ آہٹ کیوں آ رہی ہے. لیکن پوچھا, بلال میں نے جنت میں میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی, وجہ؟ اس کی یا رسول اللہ میں کبھی بے وضو نہیں رہتا, جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا میں فوراً وضو کر لیتا ہوں. شاید اسی کی برکت ہے کہ آپ نے اپنے آگے آگے میرے قدموں کی آہٹ سنی. تو اس لیے باوضو رہو, بہت برکت ہے باوضو رہنے کی. یہاں تو کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں, خدا جانے پانی بھی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں. مرنا ہے بھائی, مرتے وقت زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ناپاک رہنے والوں کیا کرتے؟ میں بہت چھوٹی چھوٹی بات کرنے کا عادی ہوں, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں آپ اتنی نیچے اتر کے کیوں بات کریں. میں نے کہا میری قوم کا حال اتنا برا ہے,
جب پھوڑا ہو جائے تو اس پہ نشتر تو لگانا ہی پڑے گا نا. تو یہ قوم کے نوجوانوں کا حال ہے بھائی, یہ کھڑے ہو کے رستوں میں پیشاب کرتے, اور حال یہ تھا کہ وہاں بے وضو رہنا کسی کو گوارا نہیں تھا. سرکار مولائے کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے کہ میں نے جب بھی جنابت کی ہے رات کے آخری حصے میں کی ہے, تاکہ میں ایک لمحہ بھی بغیر غسل کے رہ نہ سکوں, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں جنابت میں ایسے ہی سو جاؤں اور اسی حالت میں موت آئے تو میں اللہ سے ملاقات کیسے کروں. یہ ان کی فکر تھی. اور یہاں تو 3 دن بھی غسل نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم؟ میں نے کہا 50 لوگوں کو کہتے چلو نماز کے, کہتے مولانا طہارت سے نہیں. یہ حال ہے. لا الہ الا اللہ. جس قوم کے یہاں صفائی آدھا ایمان ہو, اگر اس قوم کے لوگ پاک نہیں رہتے تو پھر یہ کون سا مقام ہے؟ پھر کہتے ہیں مولانا برباد کیوں ہے, تباہ کیوں ہے, ہم کیوں پٹ رہے ہیں, ہم کیوں لٹ رہے ہیں. میرے بھائی صفائی آدھا ایمان تھا, تو پاک نہیں رہتا ہے, پھر تیرے گھر میں برکت کیسے ہوگی؟ تو جو باوضو ایسے موقع پہ وضو کرے کہ وضو کرنے کو دل نہ چاہے, وضو کرنا بار محسوس ہو, وضو کرنا بوجھ محسوس, پانی ٹھنڈا ہو, طبیعت نہیں چاہ رہی ہو, ایسے میں سخت سردی میں وضو کرے, اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اگر خواتین موجود ہے تو ان کے لیے بھی ایک روایت میری نظروں سے گزری ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک عورت جو بیوہ ہو جائے اور بیوگی میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو, توجہ کرنا, بہت نازک بات کہہ رہا ہوں, غلط مت سمجھ لینا, لیکن بہت غور سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گی. کوئی عورت ہو جوانی میں بیوہ ہو جائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہو, اب وہ سوچ رہی ہے کہ میں دوسرا نکاح کروں گی, تو ان چھوٹے بچوں کے مستقبل کا کیا, صحیح باپ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں سمجھا کر کے بات عرض کر رہا ہوں. اگر باپ صحیح نہیں ملا تو ان کا کیا؟ تو ان بچوں کے مستقبل کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے وہ بیوہ اپنی جوانی کو تج دے اور دوسرا نکاح نہ کرے, لیکن دوسرا نکاح نہ کر کے پاک دامن رہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بیوہ ماں دوسرا نکاح نہ کرے, لیکن دوسرا نکاح نہ کر کے دوسرے نکاح سے بچتے ہوئے پاک دامن رہے, عصمت کی حفاظت کرے, آبرو کی حفاظت کرے, عزت کی حفاظت کرے. ایسی بیوہ کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اور بھی کوئی ہے جس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ آقا فرماتے ہاں, کسی کے گھر میں بھاوج بیوہ ہو جائے اور بھتیجے یتیم ہو جائے, اور وہ اپنی بھاوج کی جو ہے وہ بھاوج کو ایسی محبت دے, ایسی عزت دے, ایسا وقار دے, اور ایسی اس کی ضرورت کا خیال کرے جیسا اس کا شوہر اس کی ضرورت کا خیال کیا کرتا تھا, اور اپنے یتیم بھتیجوں کا ایسا خیال کرے جیسا اس کا باپ اس کو پیار دیا کرتا تھا, تو اللہ تبارک و تعالی ایسی بیوہ کو سہارا دینے والا اور ایسے یتیم بچوں کی پرورش کرنے والا, اس کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. بلکہ دوسری روایت میں تو یہاں تک آتا ہے یتیم کی پرورش کرنے والا اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور بھی کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا؟ اب ذرا سن لے اور میں بات اب مکمل کرتا ہوں. میرا 1 گھنٹہ پورا ہوا, بلکہ اس سے اب وقت زیادہ ہو گیا, میں بات اب تمام کرتا ہوں. ایک حدیث سن لے, اس پہ بات پوری کی جاتی ہے. اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 لوگوں کو عرش کا سایہ, اب اس کے علاوہ حدیث شروع ہو رہی ہے, قیامت کے دن 3 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا. نمبر 1, اللہ نے جس کو عزت دی, اللہ نے جس کو وقار دیا, اللہ نے جس کو فضل سے نوازا, حسن دیا, عزت دی, وقار دیا, دولت دیا, یعنی اللہ جس کو نواز رہا ہے اس سے کوئی حسد نہ کرے, حسد سے اپنے آپ کو بچائے. ایسے بندے کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. لیکن آج دیکھ لیجئے حسد کا دورہ ہے, جیسے گلشتہ میں پھول ایک کھلتا ہے لیکن اللہ اکبر کانٹے اس کے ساتھ درجنوں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے آج کل کے حالات ہو گئے ہیں. اللہ اکبر, حسد کا دورہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, لوگ حسد کی آگ میں, بھائی کے یہاں بیٹے زیادہ پیدا ہو رہے ہیں, حسد ہے. کسی کا کاروبار چل رہا
رہا ہے حسد ہے، کسی کو بیوی خوبصورت مل گئی ہے حسد ہے، کسی کو عزت مل گئی ہے حسد ہے۔ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اتنا کہہ دوں، خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اگر 4 شاعر بیٹھے ہیں، کوئی ایک اچھی نعت پڑھ لے رہا ہے اور مجمع لوٹ کے جا رہا ہے، تو 3 بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھا کیوں پڑھ رہے، یہ حال لا الہ الا استغفر اللہ۔ میرے بھائی وہ نعت پڑھ رہا ہے تو حسد، سب ایسے نہیں، میں کسی کا نام بھی نہیں لے، کسی کو ٹارگٹ بھی نہیں کروں، لیکن ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں، ذرا غور تو کیجیے۔ اللہ کسی کو فضل سے نوازے اور جو حسد سے بچ، اپنے دل کو حسد سے بچاؤ۔ اللہ عرش کا سایہ، حسد کسے کہتے؟ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کسی کو نعمت دے اور آپ سوچیں کہ اس کو نعمت نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ کسی کو نعمت دے اور اس کو نعمت نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ کسی کو عزت دے، آپ سوچیں کہ اس کو عزت نہیں ملنا چاہیے۔ کسی کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو کہ اس کے یہاں بیٹے نہیں ہونا چاہیے، یعنی اللہ دے رہا ہے اور تم روک رہے ہو۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ تو اللہ پر معاذ اللہ احتجاج ہے، اللہ پر یہ غصہ ہے، اللہ پر اعتراض ہے۔ اللہ دے رہے اور تو نہیں چاہتا، تو کیا تیرے چاہنے سے اللہ ہاتھ روک لے گا اپنے کرم کا؟ نہیں۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ جس کو نعمتوں سے نوازے اور انسان اس نعمت کو دیکھ کر حسد سے بچا رہے، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو چغلی سے بچے گا، چغلی نہیں کرے گا۔ چغلی کا مطلب ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ ہم اپنے بچپنے میں سنتے تھے کہ یہ چغلی کرنے کی عادت عورتوں میں ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتا چلا کہ یہ دور بہت پیچھے چلا گیا جب عورتیں چغلیاں کرتی تھیں۔ اب عورتیں چغلیاں نہیں کرتی، اب تو مرد بھی چغل خور ہے۔ 80% نہیں بلکہ 90% جھگڑے جو دنیا میں ہے، گھروں میں، محلوں میں، ملکوں میں اور مشربوں میں، یہ چغل خوروں کی وجہ سے۔ مجھے یہاں امام غزالی کی ایک بات یاد آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں نے جب آپ کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد ان کو کپڑا اتار کر کے ایک بھیڑیا ذبح کر کے اس کے خون میں خون بھرا کر کے لے کر کے آئے، اور ساتھ میں ایک بھیڑیا بھی پکڑ کے لائے، کہ ابا یوسف کو بھیڑیا کھا لیا، اور یہ کمبخت بھیڑیا اسی نے کھایا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام روتے روتے اس بھیڑیے سے کہتے ہو بھیڑیے اتنا میرا خوبصورت معصوم تو کیسے کھا گیا؟ تو چونکہ نبیوں کو اللہ جانوروں کی زبان بھی سکھاتا ہے، تو بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم جانوروں پر اللہ نے حرام کیا ہے نبیوں کو کھانا، آپ کا بیٹا یوسف نبی ہے، صدیق ہے، میں اس کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہم بھیڑیے ہیں لیکن اتنا جانتے ہیں کہ نبی کی عزت کیا ہے۔ تو جو نبی کی عزت نہیں جانتے اس کا مطلب وہ آگے کا جملہ آپ کو کہنا چاہیے، شرم نہیں آنا چاہیے آپ کو، اتنی رعایت تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ بولو بھائی جو نبی کی عزت نہیں جانتے وہ کیا ہیں؟ ہاں، آج کل جس کو دیکھو جو بھیڑیا صفت لوگ سستی شہرت چاہتے ہیں، نبی کے بارے میں کچھ بھی بک دیتے، کوئی کمرے میں بیٹھ کے بک رہا ہے، کوئی یوٹیوب پہ بک رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سب یہ جانور سے بدتر لوگ ہیں، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، انسانیت نہیں، ان کی اوقات یہی ہے۔ کتوں کو بھی پتا ہے کہ نبی کی اور ولی کی شان کیا ہے۔ امام عبد الوہاب شارانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اصحاب کہف اپنا ایمان بچانے کے لیے چلے تو پیچھے پیچھے وہ کتا چلا، اور ایک نے پتھر اٹھا کر کے کہا یہ کتے کی صفت بھونکنا ہے، ہمیں بھونک کر کے پکڑا دے گا۔ وہ کتے نے پیر پیچھے کیا اور آگے اپنے اگلے پیر اٹھا کر کے کہا اے اللہ کے نیک بندے، ہماری صفت بھونکنا ضرور ہے لیکن ہمیں پتا ہے کس پہ بھونکنا چاہیے کس پہ نہیں بھونکنا چاہیے۔ یہ میں آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔
یعنی جانوروں کو بھی یہ احساس ہے، جانور بھی جانتا ہے، بلکہ جانور اگر پاگل ہو جائے نا، پاگل، دیکھو انسان پاگل ہو جائے تو وہ اس میں شعور باقی نہیں رہتا، لیکن جانور تو پہلے ہی بے شعور ہوتا ہے، اور وہ بے شعور جانور بھی پاگل ہو جائے، پاگل ہونے کے بعد بھی اس کو پتا رہتا ہے کہ نبی کی شان کیا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا، سب کو کاٹ رہا تھا، کھوپڑیاں چبا رہا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے۔ آقا نے فرمایا چلو چلتے ہیں، اور جب آقا تشریف لے گئے تو لوگ حیران تھے، یہ اونٹ پاگل ہو گیا، سب کا سر پکڑتا ہے، کھوپڑیاں چباتا ہے، اس کے مالک کو بھی اس نے نہیں چھوڑا، لیکن جس نے اپنے مالک کو بھی پاگل ہونے کے بعد چبایا، جب رحمت للعالمین مالک عالمین جب اس پاگل اونٹ کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ اونٹ قریب آ کر مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سر رکھ کر کے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے عقل ضرور کھویا ہے، لیکن عقل کھونے کے بعد بھی مجھے پتا ہے کہ نبی کی شان اور تعظیم کیسے کرنی چاہیے۔ اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ جو لوگ نبی کی بے ادبی کرے، کوئی کر رہا ہو، کوئی کر رہا ہو، میں کسی کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ لوگ اتنے قیمتی ابھی نہیں ہوئے ہیں کہ ہم ان کے نام لے کر کے اپنی زبان کی اہمیت کو گھٹائیں۔ ہاں، اگر وہ ہمارے نبی پر بھونک کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے چرچے کریں گے تو ابھی تم ہماری جوتیوں کے نیچے رہنے کی بھی اوقات نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے کہ نبی کے غلام کی شان بڑی ہے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی یہ گردش دورہ کبھی کبھی، ارے تو کیا ہے اقبال نے یہ کہا ہے، گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ بڑی شان ہے نبی کی بھی اور نبی والوں کی بھی۔ بہرحال تو بھیڑیے سے حضرت یعقوب علیہ السلام، او بھیڑیے، او میرا معصوم کھا گیا تو؟ اس نے کہا نبی حرام ہے، ہم نبی کو نہیں کھا سکتے، نبی ہم پر حرام ہے، مٹی پر بھی حرام ہے اور جانور پر بھی۔ اسی لیے آپ جا کے تحقیق کر لیجئے، کسی بھی نبی کو کوئی جانور نہیں کھا سکا، دیکھ لے تحقیق، نبی شہید ضرور ہوئے ہیں لیکن کوئی جانور نبی کو نہیں کھا سکا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب ماں ولادت کر کے غار میں چھوڑ آئی، جب دوسرے دن گئی تو دیکھا کہ درندے بیٹھ کر خلیل اللہ پر پہرے دے رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک دن کا خلیل اللہ ہے، نبی کی شان، نبی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، او بھیڑیے، وہ میرے صدیق کو تو کھا گیا، میرے لال معصوم کو؟ کہ اللہ کے نبی حرام ہے، ہم نبی کو نہیں کھا سکتے، ہم پر حرام کر دیا گیا نبی کو کھانا۔ کہا پھر؟ کہا جتنا کچھ ہوا ہے نا سب میرے سامنے ہوا ہے، کیا ہوا یوسف کے ساتھ میں جانتا ہوں۔ تو حضرت یعقوب نے کہا پھر مجھے بتا نا یہ ہوا کیا ہے؟ کہا کہ میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چگل خور نہیں ہوں، چگلی نہیں کرنا چاہیے، جو ہوا میرے سامنے ہوا ہے۔ یہ امام غزالی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر سورہ یوسف کے اندر، انٹرنیٹ پر پڑی ہوئی ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے۔ بھیڑیے کو اتنا شعور ہے میں بھیڑیا ہوں لیکن چگل خور نہیں ہوں۔ چگل خور کہتے ہیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کرنے، اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے چگل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بچپنے سے مدرسے میں یہ حدیث پڑھتے آ رہے ہیں، ابھی تک سمجھے نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا۔ بھیڑیے نے کہا جو ہوا میرے سامنے ہوا لیکن میں بتاؤں گا نہیں کیونکہ میں بھیڑیا ہوں مگر چگل خور۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آ گئی، امام غزالی لکھتے ہیں جہاں یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی وہیں یوسف علیہ السلام کا بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ چگلی سے محفوظ تھا۔ تو آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حسد نہ کرے وہ عرش کے سائے میں رہے گا، جو چگلی سے بچے وہ عرش کے سائے میں رہے گا۔ اور تیسری بات میرے آقا فرماتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں پیدل مسجد کو جائے اللہ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ابھی میں نے 5 یا 6 بیان کیا، 70 کی تعداد ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملتا رہا تو مختلف محفلوں کے اندر ہم اس عدد کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے کچھ کر لیجئے۔ سب سے آسان کیا ہے بتاؤں؟ اور سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں۔ آج سے کوشش کیجئے، اللہ کے لیے محبت کیجئے۔
جو اللہ کے لیے محبت کرے گا وہ صرف عرش کے سائے میں نہیں رہے گا بلکہ عرش کے سائے میں بھی نور کے منبر پہ رہے گا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ کوشش کیجئے جس سے محبت کی صرف اللہ، نہ اس کی دولت سے، نہ اس کے نسب سے، نہ اس کے فن سے، نہ اس کی تقریر سے، نہ اس کی آواز سے، نہ اس کے انداز سے، نہ اس کے چلنے سے، نہ اس کی اداؤں سے، اس سے صرف اس لیے محبت کیجئے میرے اللہ کا بندہ ہے، صرف اس لیے کہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے یار کا بندہ ہے۔ اس طرح محبت کر کے دیکھیے۔ بلکہ آخری بات جاتے جاتے کہہ دوں، ایک دن اللہ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ کیا تو نے کبھی میرے لیے کچھ کیا ہے؟ اس کی مولا، نماز تیرے لیے پڑھی، روزے تیرے لیے رکھے، دعوت کا کام تیرے لیے، مصیبتیں تیرے لیے اٹھائی۔ ارشاد ہوا، موسیٰ یہ سب تم نے اپنے لیے کیا، میرے لیے کچھ کیجئے۔ کہ اللہ تو ہی بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ کہا موسیٰ میرے لیے کسی سے محبت کر، بس یہ کام خالص میرے لیے کسی سے محبت کر۔ میرے لیے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے بغض رکھتے ہیں، جو اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہیں، جو اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک لیتے ہیں، اللہ ان کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے، ان کے ایمان کی تکمیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کی بڑی شان ہے، جس پر انبیاء اور اولیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ یہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا انعام ہے۔ تو جو بھی 7 چیزیں میں نے پڑھی، اللہ کے لیے محبت کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، حسد سے بچنا، چغلی سے بچنا، سخت سردی میں وضو کرنا، اور مسجد کی طرف فجر کی نماز کے لیے پیدل چل کے جانا، جو یہ کام کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ لیکن اس میں سب میں اللہ کے رسول نے قید لگائی ہے، جو میں نے نہیں پڑھی لیکن آخری میں اس کو پڑھنا تھا، یہ سب کام بھی اللہ کے لیے کیے جائیں۔ اس میں اخلاص ہو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ، یہ نہیں کہ سخت سردی میں وضو کر رہا ہوں لوگ سمجھے کہ کیا متقی ہے، کیا پرہیزگار ہیں کہ یہ باوضو رہتے ہیں۔ گیا کام سے گیا۔ میرے بھائی، عمل کرنا آسان ہے، عمل کو بچانا مشکل ہے۔ شیطان پہلے پوری کوشش کرتا ہے کہ عمل نہ ہونے دے، اور عمل ہو جائے تو پھر وہ اتنا بدمعاش ہے کہ شرارت کرتا ہے کہ عمل اللہ کے لیے نہ ہونے دے۔ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے کہا تھا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اسی کا فائدہ ملتا ہے۔ مولا کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمایا کرتے تھے کہ لوگ عمل پہ محنت کرتے ہیں اور میں قبولیت پر محنت کرتا ہوں، کیونکہ جو اللہ تھوڑا قبول کر لے وہ تھوڑا نہیں رہ جاتا، اور جو اللہ زیادہ رد کر دے وہ زیادہ نہیں رہ جاتا۔ ٹائم تو جتنا دیا تھا آپ نے اس سے زیادہ ہوا، لیکن ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں مختصر۔ اللہ کے لیے عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھو، جو بھی کام کرو گے اگر اللہ کے لیے کیا تو فائدہ ہوگا، ورنہ آپ مر جائیں کچھ نہیں، آپ پوری دولت لٹا دیں کچھ نہیں ملنا۔ بلکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک حساب لے گا دولت لٹانے والے کا، شہید ہونے والے کا، اور عالم بننے والے کا، اور اللہ ان تینوں کو ریجیکٹ کر دے گا۔ بڑی طویل حدیث ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اللہ شہید سے کہے گا کہ تو نے میرے لیے شہادت نہیں قبول کی تھی، اس لیے کہ دنیا تجھے شہید کہے، میں نے تجھے کہلوا دیا۔ جس نے دولت لٹائی تھی، اللہ کہے گا تو نے میرے لیے دولت نہیں لٹائی تھی، لوگ تجھے سخی کہے تو میں نے تجھے سخی کہلوا دیا، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کہ جس لیے تو نے کیا تھا وہ ہو گیا۔ پھر علم حاصل کرنے والے کو کہا جائے گا کہ تو اس لیے مسئلے بیان کرتا تھا، اچھا قرآن پڑھتا تھا، تقریریں وغیرہ جو بھی چیزیں، کہ تجھے لوگ عالم کہے، علم والا کہے، علامہ کہے، میں نے کہلوا دیا۔ تو یاد رکھیے، کوئی عمل کیجئے اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، عمل تھوڑا ہو نیت اچھی۔ یہ جو خانقاہوں میں
جو 40 سال لوگ جا کے بیٹھتے تھے نا اتنا علم حاصل کرنے کے بعد، تو کیوں بیٹھتے تھے؟ وہ عمل کرنا تو سیکھ چکے تھے، وہ عمل کرنے کے لیے خانقاہ میں نہیں جاتے تھے. عمل بچے گا کیسے، یہ گر سیکھنے کے لیے وہ خانقاہوں میں جاتے تھے. خانقاہوں میں یہ گر سکھائے جاتے تھے کہ عمل کیسے بچے گا. اس لیے کہ عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، عمل کرنا قطعاً بڑی بات نہیں ہے. عیسائی بھی عمل کرتے ہیں، یہودی بھی عمل کرتے ہیں. منافقین کی نمازوں کے بارے میں اٹھا کر دیکھیے مسلم شریف، آقا فرماتے ہیں صحابہ سے کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے. اتنا قرآن پڑھو گے کہ تم ان کے قرآن کی تلاوت کو دیکھ کر اپنی تلاوت قرآن کو کم سمجھو گے. تو یہ کیا ہے؟ سجدوں کے نشانات ان کی پیشانیوں پر یوں آئیں گے جیسے اونٹ کے جو ہے وہ گھٹنوں پر نشان بن جاتے. یہ مسلم شریف کی حدیث آپ اٹھا کر کے دیکھیں. خارجیوں کے باب میں حضور علیہ السلام نے حدیث بیان، تفسیر ساوی میں امام ساوی نے لکھا، آپ اٹھا کر دیکھیں. میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ میں کسی پہ اشارہ کر رہا ہوں، یہ میں اپنے طور پہ بات کر رہا ہوں. اگر یہ دائیں بائیں جا کر کے لگتی ہے تو یہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے جو اپنے اوپر لے رہا ہے. لیکن یہ بات ہے کہ منافقین کے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہے ہیں، عاملتن، یہ قرآن ہے، قرآن کی آیت اٹھا کے، عاملتن ناصبتن تسلا نارن حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے الذین ہم یراؤن، کیونکہ انہوں نے جو کیا ہوگا وہ دکھاوے کے لیے کیا ہوگا. اتنی مسجدیں میں نے بنائی، اتنے مدرسے میں نے بنائے، اتنی کتابیں میں نے پڑھی، اتنی کتابیں پڑھا دی، اور میں نے یہ گھر بنا دیا، میں نے وہ صدقے کر دیا، میں نے وہ زکاتیں دے دی، میں نے اتنے کر دیا، میں نے اتنے کر دی، میں نے اتنے کر دی. یہ سب اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے وہی قبول ہوتا ہے. جو اللہ کے لیے وہ اللہ قبول کرتا ہے. اور اس کی تاثیر کیا ہے وہ سنیے. تو بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، وہ اللہ والا تھا، وہ واقعی اللہ والا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور لوگ اس درخت کی عبادت کرتے ہیں. اس کو غصہ آیا کہ لوگ غیر اللہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، غیر اللہ کی عبادت. درخت ہے یہ درخت عبادت کے قابل نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. اس نے کندھے پہ کڑاڑی رکھی، بڑا مخلص تھا، میں شرک مٹاؤں گا. کندھے پہ کڑاڑی رکھ کے نکلا کہ چلیں شرک مٹا دیں، درختوں کو کاٹ دیں. اس کی کوئی نیت نہیں تھی، وہ نیت خود جانتا تھا، اللہ جانتا. اور وہ کندھے پہ کڑاڑی. ایک جوان سامنے آیا، بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ میں تھوڑا مفہوم کے طور پہ وضاحت کے ساتھ پیش کروں. کہاں کا ارادہ ہے بھائی؟ یہ جو درخت ہے نا، لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، میں نے اسے کاٹ دینا ہے. کیوں کاٹ دینا ہے؟ شرک نہ کرے لوگ، صرف میرے اللہ کی عبادت کریں، وحدہ لا شریک. ایسے نہیں عبادت ہوگی، ایسے کام نہیں ہونے دوں گا، یہ شرک کو کاٹنے نہیں دوں گا. ایسے پھر کہا مجھ سے مقابلہ کرنا پڑے گا، مجھ سے لڑے گا. اس نے کہا اگر وہاں جانے کے لیے تجھ سے لڑنا پڑے تو میں لڑوں گا. اس نے لڑائی شروع کی. ایک وار میں اس نے اس کو پٹک دیا، سینے پہ بیٹھ گیا. اس جوان نے کہا مقابلہ صحیح نہیں ہو بھائی، دوبارہ کرو. دوبارہ کیا، پھر پٹک دیا، سینے پہ بیٹھ گیا. اس نے کہا ایک چانس اور دو، پھر پٹک دیا، پھر سینے پہ بیٹھ گیا. اب اس جوان نے کہا یار تم غریب آدمی ہو، تم درخت کو کاٹو گے تمہارا فائدہ کیا ہے؟ تم کام دھام کرتے ہو، تھک جاتے ہو، پھر چھوٹی تھوڑی سی عبادت کرتے ہو. ایک کام بتاؤں تمہیں کچھ کام دھام نہیں کرنا، درخت کاٹو مت. روزانہ تمہارے تکیے کے نیچے تم کو 1 درہم ملے گا. 1 درہم میں تم کھاؤ پیو مست ہو اور کاروبار سب کام دھام چھوڑ دو. 24 گھنٹے تم عبادت کے لیے فری ہو، جاؤ عبادت کرو. شیطان کی عادت ہے فرائض سے ہٹا کر وہ نوافل میں الجھا دیتا ہے. یہ اس کا بہت بڑا گر ہے شیطان کا. اور شیطان کو سب پہچان نہیں سکتے، جیسے چور کو سب نہیں پہچان سکتے نا. چور کو دیکھا ہے، شادی کے اندر مہمان اتنا اپ ٹو ڈیٹ بن کر کے نہیں آتا نا جتنا چور بن کر کے آتا ہے. آپ دیکھنا کبھی، یہ جو سج دج کے آئے گا، آپ کی ٹی شرٹ 500 روپے کی ہوگی، اس کی 5000 والی ہوگی. دیکھ کے لگے یار بڑا VIP آیا ہوا ہے، پہچان نہیں پائے گا. لیکن اگر پولیس والے کی نظر پڑے گی فوراً جانچ لے گا، چاہے کتنی قیمتی لباس میں ہو، کیونکہ اس کو وہ ٹریننگ ملی ہے.
تو جیسے چوروں کو پولیس والے اور آفیسران جن کو ٹریننگ دی جاتی وہ جانچ لیتے ہیں، ویسے ہی شیطان کو اولیاء اللہ کی نگاہ پہچانتی ہے، عام آدمی پہچان نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ کسی نہ کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، تو وہ پہچانے گا، وہ ہمیں بچائے گا۔ یہ ہے کانسیپٹ خانقاہوں سے جڑنے کا، اللہ والوں سے جڑنے کا، مرشدوں سے جڑنے کا، پیروں سے جڑنے کا۔ بہرحال تو اس نے کہا کہ یار تو یہ سب کام نہ کر، 1 درہم تجھے روز ملے گا، تجھے محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں، 24 گھنٹے تو عبادت کے لیے فری رہے گا۔ اس نے سوچا یار بات تو صحیح ہے، میں اتنی محنت کرتا ہوں، چند رکعت پڑھ کے سو جاتا ہوں، 1 درہم مجھے ملے گا تو وہ بہت ہے میرے لیے، میں کھاؤں گا پیوں گا، عبادت 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 پہ عبادت کروں گا، مجھے کیا ضرورت کوئی کچھ بھی کرے۔ لالچ میں آ گیا۔ بہت قیمتی جملہ کسی مفکر نے کہا تھا، جب مصیبتیں مشن سے نہیں روکتی انسان کو، تو راحتوں کی زنجیر انسان کو اس کے مشن سے روک دیتی۔ ہاں یاد رکھنا، مصیبتیں جب حق سے نہیں روک پاتی تو راحتوں کی لالچ انسان کو حق سے روک لیتی ہے۔ وہی ہوا، اس نے سوچا ہاں یار جانے تو جو کر رہے مجھ سے تھوڑی پوچھا جائے گا ان لوگ کے بارے میں، اور وہ چلا گیا واپس۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر گیا، سو کے اٹھا، 1 درہم ملا، خوش ہو گیا، کھایا پیا، 24 گھنٹے میں جتنا چاہے عبادت کیا، پھر سویا، پھر اٹھا تو پہلے دن تو درہم ملا، جیسے ہی تکیہ ہٹایا دوسرے دن کچھ نہیں ملا۔ اب جب دوسرے دن نہیں ملا نا تو پھر کڑاڑی اٹھایا کندھے پہ، آج تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، تو ختم کر دوں گا، درخت کو کوئی بھی بیچ میں ختم کر دوں گا۔ وہ پھر آیا جوان، آنے کے بعد کہاں کا ارادہ ہے بھائی؟ وہ درخت کاٹ دیں گے، ایسے نہیں، مقابلہ کرو۔ اب اس کو تو زوم تھا، ہم تو 2 دن پہلے جیت چکے اس سے۔ جیسے ہی لڑنے گئے، اب اس جوان نے اس کو پٹک دیا، سینے پہ سوار ہو گیا۔ اس نے کہا دوسری بار، پھر پٹکا، سینے پہ سوار ہوا، تیسری بار پھر پٹکا، سینے پہ سوار ہوا۔ اب جائے گا تو قتل کروں گا، جانے نہیں دوں گا، تو ہار چکا ہے، نکل جا جہاں سے۔ اس نے کہا جاتا ہوں، مگر بتا مہربان تو ہے کون؟ پہلے میں جیتا، آج تو جیتا، بات کیا ہے؟ کہا میں شیطان ہوں۔ اچھا، میں پہلے کیوں جیت گیا؟ کہا پہلے تو صرف اللہ کے لیے جا رہا تھا نا، اس لیے تو جیت گیا، اور اب تو درہم کے لیے جا رہا تھا نا، اس لیے تو ہار گیا۔ مسلمانوں بس یہی اپنا قصہ ہے، کل ملا کر اپنی داستان اتنی ہے۔ کل ہم اس لیے دنیا پہ حکومت کر رہے تھے کہ ہم اللہ کے لیے جیتے تھے، آج ہم دنیا کے بھکاری اس لیے بن گئے کہ آج ہم اللہ کے لیے نہیں جیتے۔ ہم نماز بھی آج اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، وظیفہ بھی اللہ۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ سارے اہل علم اللہ والے بیٹھے، ان سے پوچھو، اگر یہ بتا دوں سورہ ملک پڑھو قبر پہ عذاب نہیں ہوگا، یقیناً اس کی فضیلت ہے، انکار نہیں۔ لوگ سورہ ملک پڑھتے ہیں کیوں؟ قبر پہ عذاب نہ ہو، اسی لیے پڑھتے ہو نا سورہ ملک، اسی لیے پڑھتے ہو نا سونے سے پہلے، فضیلت ہے، انکار نہیں۔ یہ سوچ کے پڑھا کہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یا رزاق کو، یا رزاق کو 313 بار پڑھوں گا تو مال آئے گا، تو یا رزاق کو پڑھ رہا ہوں، اس یہ سوچ کے پڑھا کہ یا رزاق کو، میرے اللہ کا نام ہے، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ بتاؤ، یہ سورہ یاسین اثر کے بعد پڑھو، بیٹی کو رشتہ آئے گا، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں بیٹی کے رشتے کے لیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں برکت ہوگی، برکت کے لیے۔ 5 وقت پنج گنج قادری پڑھ رہے ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ بولو ہر چیز میں مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کیا کی؟ جو قوم اللہ کے لیے عبادت نہ کرے، اسی لیے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نبی کے نوکر ہیں، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ دیکھو کوئی کہتا ہے مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو نوکر ہوتا ہے نا، اس کے آنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے اور جانے کا ٹائم بھی ہوتا ہے۔ جو نوکر ہوتا ہے نا، اس کو نوکری کا صلہ ملتا ہے۔ نوکر بیمار ہو جاتا ہے تو اس دن اس کی تنخواہ کٹ جاتی ہے، نوکر مر جاتا ہے نا تو اس سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم نبی کے نوکر نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ غلام کا نہ آنے کا ٹائم ہوتا ہے نہ جانے کا ٹائم ہوتا ہے، اس لیے کہ غلام کا خود کا کوئی گھر ہی نہیں ہوتا، جو آقا کا گھر ہوتا ہے وہی غلام کا گھر ہوتا ہے۔ نوکر کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بچے وہ خود کے ہوتے ہیں، لیکن غلام کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، غلام کے بچے بھی غلام خانہ زاد ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ کے ساتھ تجارت نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ ہم اللہ کے ساتھ جب سے تجارت کرنے لگیں، یہ پڑھیں گے تو اتنا ثواب، یہ پڑھیں گے تو یہ بدلہ، یہ پڑھیں گے تو یہ بدلہ، یہ پڑھیں گے تو یہ بدلہ۔ اللہ کے بندے ثواب کی نیت بھی چھوڑ،
اور صرف اس نیت سے عبادت کرنا شروع کر کہ میرا یار راضی ہو جائے، پھر اس دن دیکھنا کہ عبادت کی لذت کیا ہوگی۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین، جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ اللہ پہلے مجھ بدکار کو، مجھ ریاکار کو، مجھ گنہگار کو توفیق عطا کرے کہ ہم جو کریں وہ اللہ کے لیے کریں، اور آپ کو بھی توفیق دے۔ اسی لیے میرے امام نے جب اللہ رسول کی بارگاہ میں دعا کی تو اس شان سے دعا کی، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔